منظور چیری بلاسم نامنظور عمران خان زندہ باد ایک چڑھتا سورج کی کرنیں کرنوں کی مولا کے موتی میری جان جوانی ایک بہتا دریا دریا کی روانی دریا کا پانی پانی کی موجوں کی بوندیں اے آن ہماری اے شان ہماری اے جان ہماری. مریم بی بی یہ جیل سے اپنے باپ کی تیمارداری کرنے نکلی تھی. یہ جیل سے یہ کہہ کے آئی تھی کہ مجھے اپنے باپ کو دیکھنا ہے, میری ماں بیمار ہے. تو کورٹ نے اور جو ہے ہمارے جو اداروں تھے اس سے وزیر اعظم کے ماتحت تھے, تو وزیر اعظم عمران خان نے کہا کہ نہیں, ہم کسی کے ساتھ ذاتیات نہیں کر سکتے. اگر اس کا باپ واقعی مر رہا ہے, اس کے پلیٹیں ختم ہو رہی ہے, تو بھلے کوئی مسئلہ نہیں, اس کی بیٹی اس کی تیمارداری کے لیے چلا جائے, ہم نہیں روکتے. یہ جب سے نکلی ہوئی ہے اور اس کے بعد اس نے اتنی بڑی زبان نکالی ہوئی ہے اور جھوٹ اور مکاری کی ایک علامت بن چکی ہے. وہ سرخی پاؤڈر لگا کے آ جاتی ہے اور وہ پھر جھوٹ پہ جھوٹ بولتی ہے. وہ اپنا مکروہ چہرہ چھپا کر وہ اپنے جھوٹ کہتی رہتی ہے, سچائی کو چھپانے کی کوشش کرتی ہے اور جھوٹ پہ جھوٹ بولتی ہے. تو اسی طرح جس طرح آپ کے میک اپ سے آپ کا مکروہ چہرہ چھپتا نہیں ہے, تو آپ کے جھوٹ سے سچ بھی نہیں گھومے گا. آپ کے جتنا جھوٹ بولو گے یہ قوم اتنی ہی عمران خان کے ساتھ کھڑی ہوگی. میں پوچھنا چاہتا ہوں اپنے اداروں سے کہ اگر حمزہ ککڑی کو بیسمنٹ میں سے آرڈر مل سکتا ہے جبکہ اس کو کشیدہ اس پہ پردے جرم عائد ہونا تھا, یہ نون لیگ کی پوری پلٹن جو ہے اسپتالوں میں بھرتی ہو گئی تھی, وہ جو ہے بالکل ٹھیک ٹھاک تھے. ہمیں ایسا لگا تھا عمران خان کی حکومت میں یہ ہماری ساری اپوزیشن بیمار ہے, کسی کی جو ہے پلیٹیں ختم ہے, کسی کے ڈونگے ختم تھے, کسی کا جگر ختم تھا, کسی کا دل کمزور تھا, کسی کا ذہنی اذیت میں تھے, کوئی پاگل پن کے سرٹیفکیٹ لا کے دکھا رہا تھا عدالت میں کہ جی میرا ذہنی توازن صحیح نہیں ہے. مجھے یادداشت نہیں ہے, میں نے جب کرپشن کی تھی مجھے یاد نہیں آ رہا, میں نے وہ رسید وہاں رکھی تھی, اب بھول گیا ہوں, پتہ نہیں کہاں ہے, پتہ نہیں بیگم نے چھپا لی ہے. اب میں بیگم کے ساتھ مذاکرات کر رہا ہوں, اس سے لے کے آؤں گا, وہ پرچی آپ کے سامنے پیش کروں گا, اور عدالت ان کو سٹے دے دیتی تھی. عمران خان صرف اس وجہ سے نہیں جا رہے تھے کہ ان کے, آپ نے دیکھا ہوگا وزیر آباد میں ان پر حملہ ہوا تھا, پہلے بتاتے رہے کہ جناب میرے لیے منصوبہ بندی کی گئی ہے, مجھے مارنے کی کوشش کی جا رہی ہے. یہ لوگ جو یہ جنہوں نے حملہ کروانا تھا وہ مذاق بنوانے شروع ہوئے, پریس کانفرنس کرنے لگے, جی جناب یہ جو ہے پیالی کے اندر جو ہے طوفان برپا کرنے کی کوشش کر رہے, اس کو کون مارے گا فلانا. انہوں نے جو ہے کوشش کری مارنے کی, وہ اللہ کی رب ہے, مارنے والے سے بچانے والے کی اللہ کی ذات بہت بڑی ہے, انہوں نے بچایا. اب دوبارہ بھی جو ہے اب دوبارہ بھی کوششیں کی جا رہی ہے اس کو ہٹانے کی, دوبارہ کوشش کی جا رہی ہے کہ کیونکہ وہ بے نقاب کر رہا ہے ان لوگوں کو, جن لوگوں کو آج تک کسی نے نہیں بے نقاب کیا وہ بے نقاب ہو رہے. قوم جاگ رہی ہے, قوم کھڑی ہوئی. پہلی دفعہ یہ جو پارٹنرز ہیں ان کی پارٹنری خطرے میں پڑ گئی ہے, پہلی دفعہ یہ جو موروثی سیاست دفن ہونے جا رہی ہے, پہلی دفعہ سٹیٹس کو ٹوٹنے جا رہی ہے. وہ جو ہے اس طاقتوں کے ذریعے عمران خان کو ہٹانے کی کوشش کرے. جب وزیر آباد والا کیس ہوا تھا اس ٹائم پہ بھی جو ہے قوم بہت تیش میں تھی, بہت غصے میں تھی, اور وہ کچھ کر گزر جاتی جو کہ نہیں ہونا چاہیے تھا, جو ملک کے لیے بھی برداشت کے لیے نہیں ہے, اور کیونکہ ہم بھی برداشت نہیں کر پاتے اس کے بعد جو طوفان آنے والا تھا. مگر عمران خان نے اسی ٹائم جو ہے سب کو کال دی کہ ہم نے پرامن رہنا ہے, کوئی اس طرح کی وہ نہیں کریں گے, ہم اپنے ملک کو نقصان نہیں پہنچائیں گے, ہم کسی غریب کے رکشے کو نہیں جلائیں گے, ہم کسی کی عمارتوں کو نقصان نہیں پہنچائیں گے. یہ سرکاری عمارتیں بھی ہماری ہے, ان کو بھی ہم نے کچھ نہیں کہنا, ہم نے قانون کا تحفظ کرنا ہے, ہم نے آئین اور قانون میں رہ کر, تو اس لیے قوم خاموش. اگر کل پیشی پر جس طرح کہا جا رہا ہے یہ جج صاحب بضد ہے کہ خان صاحب کو میرے سامنے پیش کیا جائے, میں آپ کا صد احترام کرتا ہوں, مگر جو 50 روپے اسٹامپ کے اوپر جو کہ آج جو امپورٹڈ وزیر اعظم, وہ جو چور ڈاکو جس پہ فرد جرم عائد ہونے جا رہی تھی, جو آج وہ ہم بیٹھا ہوا ہے, جو کہ برجمان ہے, جو زبردستی آگ گسا ہے اس کے وزیر اعظم ہاؤس میں, اس شخص نے اسٹامپ دیا تھا اور اس نے کہا تھا کہ میں گارنٹی لیتا ہوں اس بگوڑے نواز شریف کی, اس بگوڑے کی میں گارنٹی لیتا ہوں کہ یہ 4 ہفتے میں واپسی آئے گا. یہ سالوں گزر گئے, وہ بگوڑا آ نہیں رہا. اس نے لسٹ دی تھی کہ کورٹ میں کہ جناب میں آؤں گا, میں بھاگ نہیں رہا, میں بگوڑا نہیں ہوں, میں جو ہے اس قوم کا 3 دفعہ وزیر اعظم بدقسمتی سے رہا ہے. یہ
جو ہے بگوڑا بھاگ گیا، اس پہ آج تک عدالت نے اس کو نہیں بلایا، اس بگوڑے کو جو ہے کال نہیں دی کہ یہاں پہنچو، وہاں لندن میں بیٹھ کے اس کو جو ہے سٹے پہ سٹے ملتا رہا۔ یہ مریم بی بی یہ جیل سے اپنے باپ کی تیمارداری کرنے نکلی تھی، یہ جیل سے یہ کہہ کے آئی تھی کہ مجھے اپنے باپ کو دیکھنا ہے، میری ماں بیمار ہے۔ تو کورٹ نے اور جو ہے ہمارے جو اداروں تھے اس سے وزیر اعظم کے ماتحت تھے، تو وزیر اعظم عمران خان نے کہا کہ نہیں، ہم کسی کے ساتھ ذاتیات نہیں کر سکتے، اگر اس کا باپ واقعی مر رہا ہے، اس کے پلیٹیں ختم ہو رہی ہے تو بھلے کوئی مسئلہ نہیں، اس کی بیٹی اس کی تیمارداری کے لیے چلا جائے، ہم نہیں روکتے۔ یہ جب سے نکلی ہوئی ہے اور اس کے بعد اس نے اتنی بڑی زبان نکالی ہوئی ہے اور جھوٹ اور مکاری کی ایک علامت بن چکی ہے، وہ سرخی پاؤڈر لگا کے آ جاتی ہے اور وہ پھر جھوٹ پہ جھوٹ بولتی ہے، وہ اپنا مکرو چہرہ چھپا کر وہ اپنے جھوٹ کہتی رہتی ہے، سچائی کو چھپانے کی کوشش کرتی ہے اور جھوٹ پہ جھوٹ بولتی ہے۔ تو اسی طرح جس طرح آپ کے میک اپ سے آپ کا مکرو چہرہ چھپتا نہیں ہے، تو آپ کے جھوٹ سے سچ بھی نہیں گھومے گا، آپ کے جتنا جھوٹ بولو گے یہ قوم اتنی ہی عمران خان کے ساتھ کھڑی ہوگی۔ میں پوچھنا چاہتا ہوں اپنے اداروں سے کہ اگر حمزہ ککڑی کو بیسمنٹ میں سے آرڈر مل سکتا ہے جبکہ اس کو کچھ اس پہ فرد جرم عائد ہونا تھا، یہ نون لیگ کی پوری پلٹن جو ہے اسپتالوں میں بھرتی ہو گئی تھی، وہ جو ہے بالکل ٹھیک ٹھاک تھے، ہمیں ایسا لگا تھا عمران خان کی حکومت میں یہ ہماری ساری اپوزیشن بیمار ہے، کسی کی جو ہے پلیٹیں ختم ہے، کسی کے ڈونگے ختم تھے، کسی کا جگر ختم تھا، کسی کا دل کمزور تھا، کسی کا ذہنی اذیت میں تھے، کوئی پاگل پن کے سرٹیفکیٹ لا کے دکھا رہا تھا عدالت میں کہ جی میرا ذہنی توازن صحیح نہیں ہے، مجھے یادداشت نہیں ہے میں نے جب کرپشن کی تھی، مجھے یاد نہیں آ رہا، میں نے وہ رسید وہاں رکھی تھی، اب بھول گیا ہوں، پتہ نہیں کہاں ہے، پتہ نہیں بیگم نے چھپا لی ہے، اب میں بیگم کے ساتھ مذاکرات کر رہا ہوں، اس سے لے کے آؤں گا، وہ پرچی آپ کے سامنے پیش کروں گا، اور عدالت ان کو سٹے دے دیتی تھی، اگر ان کو جو ہے تحفظ دیتے بولے جائے آپ کو کوئی گرفتار نہیں کرتا، وہ ان کے فرض جرم عائد ہونی ہوتی تھی۔ آج عالمی لیڈر عمران خان مسلم امہ کا واحد لیڈر ہے بہادر، جو کہ کھڑا ہوا ہے اس اسٹیٹس کو کے خلاف، جو مسلمانوں کے خلاف تقریب کاریاں کرتے ان کے خلاف فیصا ہوا پلائی اس کے ساتھ کھڑا ہو گیا ہے، اور وہ اس نے مغرب کو کہا کہ ہم آپ کی غلامی نہیں کریں گے، اگر برابری کی بات کرتے ہو آئے ہمیں آپ کی امداد اور ہم آپ کے ٹکڑے نہیں چاہیے، ہم سے اگر کرتے ہو تو کاروباری بنیاد پہ بات کرو، آپ برابری کی سطح پہ بات کرو، کیونکہ یہ دنیا کے ممالک کا ایک وہ ہوتا ہے، تو اس لیے تو آپ اس کو کہتے ہیں کہ مسجد ہو کہ عدالت پیش ہو، بالکل پیش ہوگا جج صاحب، ہم قانون اور آئین کے اگر ہمارے لیڈر نے فیصلہ کیا ہے کہ ہم عدالت جاؤں گا تو پھر انشاءاللہ یہ پوری قوم عدالت پر باہر رستوں میں تحفظ کرے گی، کھڑے ہوگی اور آپ پر اور ان ڈاکیتوں پر ان قاتلوں پر نظر بھی رکھے گی۔ اگر کچھ الٹا سیدھا کیا گیا اور اگر اس کے بیچ میں تم لوگوں نے اپنے عزائم کو جو ناجائز عزائم کو آپ کرنے کی کوشش کی اور اگر ناجائز گرفتار کرنے کی کوشش کی تو پھر یہ قوم جانتی ہے عمران خان کی کال کی ضرورت نہیں پڑے گی انشاءاللہ تعالی۔ جان سر امپورٹڈ حکومت نامنظور، چیری بلاسم نامنظور، چیری بلاسم نامنظور، عمران خان زندہ باد، ایک چڑھتا سورج، سورج کی کرنیں کرنوں کی مالت اللہ کے موتی، میری جان جوانی، ایک بہتا دریا، دریا کی روانی، دریا کا پانی، پانی کی موجیں، موجوں کی بوندیں، اے آن ہماری، اے شان ہماری، اے جان ہماری۔ السلام علیکم۔ تو بات یہ ہے کہ ہم پیرا دے رہے ہیں، عمران خان کی کال کی ضرورت نہیں پڑے گی اور یہ قوم خود نکل آئے گی، اور پھر اس کے بعد یہ آصف نے پہلے کہہ دیا تھا، خواجے نے پہلے کہا تھا کہ ملک ڈیفالٹ نہیں ہو رہا ہے، ملک ڈیفالٹ ہو چکا ہے، اگر ملک ڈیفالٹ ہو چکا ہے تو تم کس منہ سے یہاں بیٹھے ہوئے ہو، اترو نیچے، اگر ملک نہیں چلا سکتے ہو آؤ الیکشن کراؤ، پتہ پڑے، یہ قوم فیصلہ کرے گی۔ ہم یقین رکھتے ہیں ووٹ کو عزت دو کے نعرے والے ووٹ سے چپ رہے، ووٹ کو عزت کے نعرے لگانے والے آج جو ہے عدالتوں کے پیچھے چپ رہے، الیکشن کمیشن منشی کے پیچھے چپ رہے ہیں، وہ جو ہے وہ حافظوں کے پیچھے چپ رہے کہ بھئی ہمیں بچا لو، ہمیں میدان میں نہ نکالو۔ عمران خان خون خوار ایک جو لیڈر بن چکا ہے، اس کے سامنے پیکو گے تو جو پی ڈی ایم کا جو برا حال ہونے آئے، اس نے جو پنجے مارنے تو تباہ ہو جانا ہے ان کو۔ مجھے بتائیں، جو آج مریم نواز نے پنڈی میں ایک کنونشن میں خطاب
کرتے ہوئے کہا کہ رانا ثناءاللہ جب چاہیں گے ہم عمران خان کو گرفتار کر لیں گے، اس پہ کیا کہیں گے؟ رانا ثناءاللہ کی اہمیت ہے، رانا ثناءاللہ بیچتا کیا ہے؟ وہ شرابی، وہ زانی، وہ بدبودار، مکار، جھوٹا، کمینہ آدمی، وہ جو ہے گرفتار کرے گا عمران خان کو۔ ہم جانتے ہیں کہ عمران خان کو کون گرفتار کر رہا ہے اور کس کے اشاروں پہ کیا جا رہا ہے، وہ سب ہم جانتے ہیں، یہ قوم، پوری قوم جانتی ہے۔ رانا ثناءاللہ کی اتنی ہمت نہیں ہے، رانا ثناءاللہ ریاست کے یہ جو ناجائز استعمال کے بغیر یہ آ جائے تو ہمارے یہ ورکر جو ہے یہ اکیلا کافی ان کے لیے، یہ جو پٹواریوں کو جو بگائیں گے انشاءاللہ وہ آپ دیکھیں گے